اس شہید کے جسم پر پاکستان کا پرچم لپیٹا جاتا ہے. یعنی ان کی عقیدت اور محبت کی یہ انتہا ہے کہ وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے جنازہ لے کے جاتے ہیں. اور ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا ہے. بہت دکھ کی بات ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں شدید الفاظ میں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کو بغاوت سے تشبیہ دی ہے. اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان بھی غلط دیا ہے. صرف اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کے قومی ادارے جس میں سپریم کورٹ شامل ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر جو بے تبصرہ کیا. اب ان تمام دونوں بیانات جو کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے دیے، وزیر اعظم آزاد کشمیر، پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اور اس کے علاوہ چند ایک وزراء جنہوں نے جے آئی ٹی پہ تنقید کی یا جے آئی ٹی کے غلط سے منسوب کر کے غلط خبریں شائع کی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بھی غلط شائع کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے بیانات کو بھی بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا. اور یہ تمام کارروائی ایک ہمارے میڈیا کے ادارے نے کی. انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا اور اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس گروپ نے موجود بھارت نواز جو مخصوص لابی ہے اس کی خوشنودی کے لیے انہوں نے جے آئی ٹی، افواج پاکستان اور ملک کے دوسرے محافظ اداروں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے، جس سے قومی مفاد اور نقطۂ نظر کو شدید نقصان پہنچا ہے. جس کی وجوہات پر ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جیو گروپ کا بائیکاٹ کریں گے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان اقدامات کو اور جو وہ بیانات یا ان کے جو خبریں شائع کر رہے ہیں جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں، جس سے بھارت کی طرف جھکاؤ یا ان کے جو مخصوص ارادے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے رہیں گے، تب تک یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. اگر وہ اپنی پالیسی درست کر لیں اور ملکی مفاد میں بات کریں، قومی اداروں پر بھیجا تنقید بند کر دیں، تو ہم یہ اپنا بائیکاٹ واپس لے لیں گے. اس کے بعد دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کے فیصلوں اور اقدامات سے عوام کا اور ہمارا اعتماد عدلیہ پر مجروح ہوا اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ انصاف کیوں نہیں دے رہے یا انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں. اور انہی کے انفلوئنس کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کو 2 جونیئر کورٹس نے ان کو نااہل قرار دیا اور تاحیات نااہل قرار دیا 62-63 کی بنیاد پر بغیر کسی واضح ثبوت کے. لیکن ابھی اعلیٰ عدلیہ نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ سپریم کورٹ نے عوام کا اعتماد دوبارہ بحال کر دیا ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے احتساب کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے اور جو بھی وفاقی وزراء یا یہ جیو ادارے نے ان پر الزامات لگائے ہیں، آرٹیکل چھاپے ہیں، یا کوئی بھی سیاسی پارٹی یا ان کا رہنما یہ سمجھتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے آرٹیکل 62-63
کو نظر انداز کیا یا وہ صادق اور امین نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی سپریم کورٹ اپنی مرضی سے GIT تشکیل دے کے پوری طرح اس کی تحقیق کرے، اور مشرف صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس تحقیق کی روشنی میں اگر GIT ریکمینڈ کرتی ہے یا سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب پر کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو ہم بخوشی اس سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے یا پرویز مشرف صاحب نے 2008 کے اگست سپٹمبر میں جب اقتدار چھوڑا تھا اس سے لے کر 30 اپریل 2009 تقریباً 10 مہینے یا 9 مہینے وہ ملک کے اندر رہے، اپنے دور اقتدار میں یا بعد میں جو 9 مہینے بھی وہ رہے ہیں جب تک وہ پاکستان میں تھے، اگر انہوں نے کوئی $1 تک ملک سے باہر کوئی منی لانڈرنگ کی ہو یا ملک سے باہر کوئی اکاؤنٹ بنایا ہو یا ملک سے باہر کوئی جائیداد خریدی ہو حکومت چھوڑنے کے بھی 9-10 مہینے بعد تک، تو ہم اس سزا کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ایسی بات نکلی۔ لیکن اگر حکومت چھوڑنے کے 8-9 مہینے بعد وہ ملک میں بھی رہتے ہیں، کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی اور پوری دنیا میں آپ کو کوئی پراپرٹی یا اکاؤنٹ بھی نہیں ملتا، تو پھر ہماری درخواست ہے کہ ان پر جو بیجا تنقید ہے وہ بند کر دیں، ان کے نام سے جو جعلی اکاؤنٹ نمبر آئے دن چھاپے جاتے ہیں اخباروں میں اس کو بند کر دینا چاہیے، یا وہ ساری جو آپ لوگوں کے پاس کوئی تفصیل ہے یا مواد ہے جو آپ آئے دن چھاپتے رہتے ہیں وہ کائنڈلی GIT یا سپریم کورٹ کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ پرویز مشرف صاحب کا احتساب کر کے ان کو سزا دے سکے۔ اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ان کو 62-63 کے تحت جو نااہل کیا ہے ان کو اہل قرار دیا جائے اور ان کو ملک میں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کر کے آپ کی سرگرمیوں کو، آپ کی موومنٹ کو کنٹرول کر لیا جائے۔ جس طرح ایک عام شہری ملک کے اندر پھر سکتا ہے، ملک سے باہر جا سکتا ہے، ملک سے آ سکتا ہے، ان کو یہ آزاد موومنٹ کی اجازت دی جائے اور ان کو ملک کے اندر آ کر اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی پارٹی کو بھی آرگنائز کر سکیں، اور جو دوسری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سماجی جو تنظیمیں ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، اور ایک تیسری سیاسی قوت قائم کریں اور ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے وہ اس اتحاد کو یا اس پارٹی کو لیڈ کریں اور آنے والے انتخابات میں وہ آزادی سے فریلی ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر انتخاب میں حصہ لے سکیں۔ اب آخری بات، میں 12 اگست کو ہونے والے فیصل آباد میں جو جلسہ ہے اس سے منسوب بات کرتا ہوں۔ 12 اگست کو شام کو ہم نے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں جلسے کا آلریڈی اعلان کر رکھا ہے۔ ہم نے فیصل آباد کی انتظامیہ سے اس کی اجازت کے لیے بھی درخواست دے رکھی ہے، جس میں سے 2 NOCs ہمیں مل چکے ہیں اور ابھی 2 رہتے ہیں، 4 NOCs چاہیے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ وہ فیصل آباد انتظامیہ انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کا شہر ہے جن کو کبھی بھی چین نہیں ہے کہ پرویز کسی پہ بھی کوئی بات ہو، کسی کے اوپر بھی کوئی اٹیک ہو، وہ گھوم پھر کے مشرف پہ آ کے ختم کرتے ہیں۔ مشرف فوبیا ان کو ہوا ہے، تو اگر ان کو کوئی تکلیف ہے اور وہ کہتے ہیں فیصل آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ PTI کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو دیتے ہیں، تو پھر ABML کو بھی آپ اجازت دیں تاکہ ہم وہاں پہ جلسہ کر سکیں، اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکیں اور پرویز مشرف صاحب آئندہ کے لیے اپنا جو ویژن ہے،
جو وہ پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے سوچتے ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ وہاں پہ خطاب کر سکیں۔ تو اس جلسے میں ہمارے ساتھ دوسری اتحادی جماعتیں بھی ہیں، جس میں سنی اتحاد کونسل ہے، متحدہ وحدت المسلمین ہے، نیشنل مسلم لیگ ہے، عوام لیگ ہے، مسلم لیگ جنیجو، مسلم لیگ کونسل، KPML، پاکستان مزدور محاذ، اور اس طرح اور کچھ ادارے ہیں، کچھ آرگنائزیشنز ہیں۔ ایک بزرگ ہیں فیصل آباد میں سرکار کے نام سے، ان کی بھی ایک تنظیم ہے، اور بہت ساری اس طرح کی ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس جلسے میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ چونکہ ہمارا جو بیسک ایک الائنس بنا تھا اس کا وہ حصہ تھے، ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین دلا دیتی ہے حکومت کہ ان کو آنے کے بعد فریلی موومنٹ کی اجازت دیں گے، ان کو کراچی میں یا فارم ہاؤس میں بند نہیں کریں گے، تو وہ کل ہی آ جائیں گے، اور اگر یہ نہیں اجازت دیتے تو پھر 12 تاریخ کو جلسے میں ہم اعلان کریں گے کہ مشرف صاحب کب اور کہاں پہ اتر رہے ہیں۔ دیکھیں، عدالت نے تو 3 عدالتوں میں ان کو وہ بیل ہو چکی تھی، اور عدالت کا نہیں ہے۔ اب جو کراچی میں نظر بندی کی طرح ان کو رکھا گیا تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسلام آباد میں سیکورٹی نہیں دے سکتے، یا آپ فریلی موومنٹ کریں گے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو مجبوراً ان کو کراچی میں رہنا پڑ گیا۔ حکومت کا اس میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے کہ کورٹ سے تو ضمانت پہلے بھی ہوئی، اگر نہیں ہے تو وہ اب بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر کورٹ تو ایویڈنس دیکھتا ہے۔ اگر ایویڈنس اس قسم کا نہیں ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی تو وہ ضمانت دے دیں گے، ہم کورٹ میں پیش ہو جائیں گے۔ جو مشرف کو یاد نہل کرا دیا الیکشن لڑنے کے اوپر کیا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپیل بھی نہیں کی، کیا اس کو بھی آپ نے کبھی غور کی؟ میرے بھائی، اس میں ہم نے اپیل بہت عرصہ پہلے کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ابھی بھی ہماری وہ اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ہم نے پہلے کی ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ الیکشن سے، وہ ہیئرنگ سے کئی سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا جو کراچی میں الیکشن کی طرف سے آیا تھا، اور جب ان کو موقع ملا آرٹیکل 6 چلنے والا تھا، اس دوران انہوں نے بھی جلد بازی میں ان کو نااہل قرار دے دیا۔ دیکھیں، ادارے کی بات نہیں ہے، ادارہ انڈیپینڈنٹ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ حکومت کے آرڈر ہی ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے حکومت کو درخواست دی ہے کہ جس طرح پہلے فارم ہاؤس پر رینجرز یا دوسرے ادارے تھے، انہوں نے جس طرح اجازت آلریڈی سیکورٹی دی تھی ہمیں پرووائڈ کی جائے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے آلریڈی اپلائی کر دیا ہے، اور اگر 12 اگست تک مشرف صاحب کو وہ اجازت مل جاتی ہے سیکورٹی کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس جلسے میں بھی آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایسے معصوم بنا کے پیش کر رہے ہیں جیسے ان پر انتقامی بنیادوں پر بھینس چوری کا مقدمہ درج ہے، وہ ملک میں غداری سے مرتکب ہوئے، آئین چھوڑا انہوں نے، اور ان پر وہ مقدمہ ہے، تو وہ ملک سے علاج کے لیے گئے تھے، آپ وہ کسی ضمانت کیوں مانگ رہے ہیں؟ واپس آئیں، آ کے مقدمات کا سامنا کریں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی دوسرا انصاف ہے تو ان کو پہلے گارنٹی دی جائے اس کی وہ آئیں گے؟ دیکھیں، جو گارنٹی کی بات ہے وہ ہم نے سیکورٹی کے حوالے سے کی ہے، وہ ہم نے گارنٹی یہ نہیں کی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ تو اگر عدالت کوئی حکم دیتی ہے گرفتار کریں، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم تو سیکورٹی کی جو ان کو طالبان سے یا دوسرے کچھ ایسی ایجنسیز ہیں جن سے ان کو وہ کیا کہتے ہیں خطرہ ہے، لیکن آرٹیکل 6 کی آپ نے بات کی قانون توڑنے کی، اس کا مقدمہ تو پہلے ہی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس کورٹ میں پرویز مشرف صاحب نے ایک مکمل بیان ریکارڈ کیا تھا۔ جب پہلے مشرف صاحب بیمار ہوئے یا وہ MH میں گئے تھے، اس کے بعد اس دن بھی وہ بیان ریکارڈ کرنے جا رہے تھے، اور MH سے واپسی پہ بھی وہ کورٹ گئے ہیں، انہوں نے پوری تفصیل سے بیان ریکارڈ کیا۔ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ
وہ جو کورٹ ہے اس کو مشرف صاحب کی اس لیے ضرورت ہو کہ انہوں نے کوئی بیان ریکارڈ کرنا ہے. ہم آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, وہ اس کی کارروائی کریں. کارروائی کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی آئین غیر قانونی طور سے انہوں نے کوئی سرگرمی کی ہے تو بے شک ان کو سزا دیں. ہم تو اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں, ہم تو کبھی اس مقدمے سے بائی نہیں نکلے. ایک منٹ. اور میں جیو سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتا ہوگا کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے. آپ کے لوگوں نے 3 دفعہ مجھے میسج کیا, میں ورنہ آنا. اگر آپ نہ آتے تو ہم آپ کو بتاتے کیسے. لیکن آپ سے ہماری درخواست ہے جیو گروپ سے, دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں. میں اس میں ایک بات انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جیو جنگ اخبار نے جب میڈیا آزاد کیا اور لائسنس دیے تو وہ پرویز مشرف کی حکومت تھی. اگر جمہوری حکومت ہوتی تو وہ کبھی اتنے چینلز جو ہیں یا اتنے میرے دوست بہن بھائی کام کرتے ان کو کبھی موقع نہ ملتا. تو وہ مشرف صاحب نے اجازت دی, اور جنگ گروپ نے جب جیو ٹی وی کا لائسنس مانگا تو وزارت اطلاعات نے ان کو جو سمری بھیجی, انہوں نے کہا کہ جنگ گروپ کو یہ لائسنس جاری الیکٹرانک میڈیا کا نہ کیا جائے ورنہ اجارہ داری ہو جائے گی. یہ لائسنس ان کو دیں جن کے پاس پرنٹ میڈیا نہیں ہے. یہ مشرف صاحب کو باقاعدہ وزارت نے دیا اور انہوں نے اس کو رد کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ سب کے لیے ایکول ان کا حق ہے. اگر کوئی عام آدمی وہ لے سکتا ہے تو ہم گروپ کو بھی جیو کا لائسنس دیں گے. یہ ان کی فیور تھی. لیکن یہ جنگ کیا کر رہا ہے؟ افواج پاکستان کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف, اداروں کے خلاف, جی آئی ٹی کے خلاف آئے دن بیانات چھاپتے ہیں. اور یہ جو وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کے بیان ہیں ان کو اتنا زیادہ اچھالا گیا اور اتنا انڈیا میں اس کی پذیرائی ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو ملک نواز پالیسیز کرنی چاہیے. ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی دوسرا ملک خوش ہو. اگر آپ پالیسی چینج کریں تو ہم کل سے ہی دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سوال کریں آپ. چلیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ مشرقی روایات کا کہ آپ نے ہمیں بلا کے بڑی عزت افزائی کی ہے. تھینک یو. اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھارت کی مخصوص لاگت کی خوشنودی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنائی گئی جے آئی ٹی اور افواج پاکستان اور ملک کی محافظ اداروں کا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. اب نہ تو سپریم کورٹ نے ابھی تک اعلان کیا کہ ہم جنگ جیو کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اور جو فوج ہے وہ جیو اور جنگ کو بلاتی ہے, اور جیو آپ کو پتا وہاں پر موجود ہوئی ہے. آپ نے کسی انٹیلیجنس ادارے کے کہنے پر یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے؟ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ کس طرح کی باتیں ہوتی بھی رہی ہیں, لوگ کرتے بھی رہے ہیں, یا آپ کا یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے؟ کیونکہ آپ مسلسل جو بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا مشرف صاحب کس طرح کے ساری دنیا کو پتہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ جو ابھی یہ جو تازہ بائیکاٹ ہے آپ کا, آواز بہت آ رہی پیچھے, یہ جو تازہ بائیکاٹ ہے آپ کا, یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا کسی کی طرف سے کوئی سگنل؟ آپ کے سوال میں ہی ایک آدھا جواب آپ کو مل جائے گا. آپ نے کہا کہ نہ تو سپریم کورٹ نے بائیکاٹ کیا اور نہ ہی افواج پاکستان نے, وہ ہمیں بلاتی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایجنسی کے کہنے پہ کیا. اگر ایک میری بات سنیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, وہ آپ کو بلا رہے ہیں, دوسری طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیں کہا. تو اگر میری بات سن لینا میرے بھائی, بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو آزادی سے ملتے ہیں تو انہیں ہمیں کیا کہنے کی کیا ضرورت ہے, اور ہم کیوں کسی کی بات مانیں. ٹھیک ہے, ہم نے جو بات ہے آپ کو پوری طرح وضاحت سے یہ چیز بتا دی ہے. ایسے وقت میں سرگرم ہو گئی اور جب میاں محمد نواز شریف کو قائم قرار دیا گیا ہے, ان کی تصدیق ایک تکبر کا شکار ہے. اب مشرف صاحب کے بھی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا کوئی خاص دن سے کل آپ کو ملا ہے یا کم ہے یا مشرف صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو نواز شریف کا معاملہ ہے اس میں ہم نے تو نہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس دائر کیا اور نہ ہی کوئی ہم نے اس کی کوئی کیس کی پیروی کی. وہ حکومت کے اندر کنہوں نے کیس دائر کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی وہ ان کی انڈیپینڈنٹ تھی, اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ بھی آزاد ہو کے کیا, ہمارا اس. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا تو ہم کسی گرین سگنل کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سگنل ہمیشہ گرین ہی ہونا چاہیے, ریڈ سگنل ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ریڈ سگنل آپ دیتے ہیں تو یہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں.
ہر بندے کو میں نے کہا نا کہ اگر عمران خان مقدمات تو اس پہ بھی بہت زیادہ ہیں، اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ جو کراچی میں ایم کیو ایم کے وہ ہیں فاروق ستار صاحب، ان پر کتنے کرمنل مقدمات ہیں، ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ ان دونوں پہ مقدمات تو مشرف صاحب کے علاوہ بے گناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو کیا مشرف صاحب کے پیچھے آپ پڑھیں جن کے کسی بھی مقدمے میں آج تک پولیس کوئی چلان مکمل چلان پیش نہیں کر سکی، نہ لال مسجد میں پیش کر سکی، نہ بگٹی کے کیس میں کر سکی۔ بگٹی کے کیس میں تو پہلے ان کو ویسے ہی ان کا نام نکال دیا گیا تھا، اب اپیل میں ان کو ڈالا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کیس میں کوئی ان پہ واضح شواہد نہیں ملے اس کیس میں۔ اس کے بعد جج نظر بندی کیس میں پولیس نے ابھی تک وہ چلان مکمل ایسا کوئی نہیں دیا جس پہ یہ وہ ثابت کر سکے کہ پرویز مشرف صاحب مجرم ہے۔ اور یہ پچھلے 2 سال تک ملک کے اندر 3 سال تک مشرف صاحب 2013 سے 2016 تک رہے ہیں، 3 سال میں یہ تمام کورٹس جہاں پہ وہ 17 بار 17 ٹائمز ہی اپیئرڈ ان دا کورٹ، ہائی کورٹ سے لے کے نیچے تک 3 سال میں آپ کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ 1 سال سے وہ باہر ہے، اور جب وہ باہر چلے گئے خود ہی سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ چلے جائیں، خود ہی حکومت نے ECL سے نام نکالا۔ جب چلے گئے تو ساری عدالتیں شور مچانا شروع کر دیا کہ جی ان کو اشتہاری قرار دے، یہ کر بھئی کل آ جاتے ہیں۔ آپ مقدمات کا چلان پیش کریں اور صحیح کارروائی کریں، ہم عدالت میں بھی پیش ہوں گے۔ دیکھیں ہم نے تو مطالبہ کیا نا، درخواست ہم دیں کہ ہم آ کے آپ ہمارے خلاف JIT بنائیں۔ ہم نے تو ان کو سپریم کورٹ کو کہا ہے آپ لوگ درخواست لے کے جائیں جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جن کو یہ دیکھیں میری بات سنیں، سپریم کورٹ میں کوئی کیس دائر کرے گا تو ہوگا نا۔ آپ نے شروع میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ JIT بنائی جائے، اس طرح پاناما کے حوالے سے بنی ہے، اس پر آپ کیا پیش ہے، آپ کی پارٹی کی کیا پیش ہے، کیا آپ کی لیگل ٹیم بیٹھی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے یہ سپریم کورٹ کو اور تمام پارٹیوں کو یا سٹیک ہولڈر کو یا عوام میں سے بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر یہ الزامات ہیں یا انہوں نے کی ہے، کوئی بھی ان کے خلاف احتساب کی درخواست دے دے، کیس دائر کر دے، یا سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کے JIT بنا دے، ہم اس سب کے لیے تیار ہیں ان کو سامنا کرنے کا۔ جی، آل پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے، اس کی پذیرائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں جوڈیشری کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے کہا کہ راجہ فاروق حیدر نے جو بات کہی اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ اور جیو گروپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کا مواد چلاتے ہیں جو ملک کے خلاف ہوتا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو تبھی ہم اپنا بائیکاٹ واپس لیں گے۔ APML پریس کانفرنس جاری ہے، اس پریس کانفرنس میں APML کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی مواد JIT میں ہے اس کو ہم اگر ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی مواد ہے وہ JIT کو دیا جائے، سپریم کورٹ کو دیا جائے، ورنہ ان کو ملک کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، چیف نیوز آفیسر اور پاکستان نیوز روم کے میزبان پریزیڈنٹ بول ٹی وی جناب فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فیصل عزیز خان۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج جو ہے وہ کابینہ کا بھی انتخاب کیا جا چکا ہوگا میرا خیال ہے اب تک، اور آج حلف بھی اٹھایا جائے گا۔ APML کی جانب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، خاص طور پر انہوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے اور جنگ اور جیو کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے تو پورے پاکستان کی آواز بن چکی ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر پر مقدمہ قائم ہونا چاہیے اور غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح الفاظ کے اندر تردید نہیں کی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس پہ دوسری رائے نہیں پائی جاتی۔ کوئی پاکستانی، کوئی کشمیری ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ یہ اسکرپٹ
کہاں سے آیا؟ یہ وہی شخص ہیں راجہ صاحب جو الیکشن میں انتخابات کے دوران اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے کشمیر کے لیے جان دینے کی بات کرتے رہے ہیں، کشمیر کی آزادی کی بات کرتے رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے ہیں، کشمیر کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگانے کو تیار تھے۔ اچانک سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹمنٹس نہال ہاشمی کے منہ سے نکلے، جو تقریر نہال ہاشمی نے کی، جو مسلم لیگی رہنما سپریم کورٹ کے باہر آ کے کرتے رہے، جو جے آئی ٹی کے ممبرز کو دھمکاتے رہے، سپریم کورٹ کو دھمکاتے رہے، یہ اسی طرح کا اسکرپٹ تھا